سوال ہے، آپ نے یہ کیا ہے. اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ شرف اس کے اپنے اعمال کے ناطے سے اس کو دیا، اس کی رب کریم کے ساتھ فرمانبرداری کے ناطے سے اسے دیا. ٹھیک ہے. اب انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک تو زندگی ہے اس کی جو دی، اور اس زندگی کی سسٹیننس کے لیے اس کی کھانے پینے کی اشیاء، تاکہ اس کے لیے ایک انرجی کا سامان ہو، اور وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکے جو اس معاشرے میں اس نے نبھانا ہے. بہت سارے ہم جہت قسم کے کردار ہیں جو کہ انسان کے ذمہ لگائے اس نے، اللہ تعالیٰ نے. اب ان کی قوت کے لیے سب کچھ کیا. اب دیکھیے، عام طور پر انسان سبزیات اور گندم یا زمین سے نکلنے والی اجناس کھا کر بھی احسن طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 خواص میں سے ایک حصے ذائقہ بھی دی، جسے ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، دی نا اسے. تو ذائقہ انسان کی خواہشات اور چاہتوں میں سے ایک چاہت ہے، خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے. نت نئے قسم کے مسالہ جات، نت نئے قسم کے ٹیسٹ لینا، یہ انسان کی اپنی جبلت میں ہے، یہ بھی اس کی ضروریات میں سے ایک ہے. تو اس انسان کی اس ذائقے کی شوق ذوق کو تکمیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سے وہ کچھ جانور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قرار دے دیے، یہ نہیں کہ دیگر پاکیزہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیے انسان کے لیے کہ ان جانوروں کا آپ گوشت کھا سکتے ہو، یہ آپ کے ٹیسٹ کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ذائقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی. اب بنیادی بات یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان مختلف قسم کے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ تم ان کا کھا سکتے ہو، ہمیں پرمیشن دی، ہمیں اجازت دی، اور اجازت شرط رکھ دی اس کے ساتھ کہ ان جانوروں کو میرے نام پہ آپ ذبح کرو گے، اس لیے کہ مالک میں ہوں، تم نہیں ہو. میں نے تمہیں اجازت دی ہے تو میرے ہی نام پر یہ آئیں گے. میں ان کا مالک ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا رازق بھی ہوں. تم نہیں ہو، تمہیں اجازت دی ہے، ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن نام میرا ہی چلے گا، اس لیے کہ خالق میں ہوں. تو اسی خالق کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے جانور حلال ہو جاتے ہیں. ورنہ تو کسی صورتحال میں کسی بھی ذی روح کو، کسی بھی جان کو لینا ہمارے لیے حرام ہے. ایون دو ناحق اور ناجائز جان بوجھ کر آپ اگر کسی چمٹی کو بھی کچلتے ہو تو قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا پاؤں کے نیچے. لیکن اگر غلطی سے ہو جاتی ہے تو اس کی انسان کو اجازت دی گئی ہے. ہاں، ماں سوائے ان موذی جانوروں کے جو آپ کو ایذا پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، مثلا ہر زہر والا جانور یا کیڑا یا رینگنے والا، جتنے بھی درندے خزندے ہیں، ان میں آپ اگر یہ محسوس کریں کہ اب یہ مجھ پہ حملہ کرنے لگا ہے تو اس کی جان لینا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ تو جان لینا کسی صورت میں جائز ہے ہی نہیں ہے. اور ہم مسلمان جو جانوروں کی جان لیتے ہیں حقیقت میں اپنے ذائقے ہی کے لیے لیتے ہیں، لیکن ود دا پرمیشن آف اللہ المائٹی ہم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے، کیونکہ ہی از دا کریٹر، ہی از دا ہول سسٹینر اینڈ چیریشر آف آل دیٹ وٹ ہی ہیز کریٹڈ. تو وہی ہمیں پرمٹ کرتا ہے، اس کی اسی نے پرمیشن دی، اسی کے نام پہ. اسی لیے کہا کہ وما اہل لغیر اللہ، اور اس کے میرے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اگر آپ کسی چیز کو ذبح کر لو گے وہ آپ کے لیے حرام ہے. یہ اس لیے ہمارے